السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد الدکن اور نشاء اسلامک کے زیر اہتمام یہ درس حدیث کی ویڈیو ریکارڈنگ جاری و ساری ہے۔ یہ حدیث کی کتاب حضرت العلامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، جس کا نام ریاض الصالحین ہے، اور آج کا باب باب الاستقامت ہے۔ آئیے اللہ تعالی استقامت کے بارے میں فرماتا ہے فاستقم کما امرت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اس طرح ثابت قدم ہو جاؤ جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت کے احکام پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے، اور یہ خوف خدا عز و جل وہ مشکل ترین مقام ہے جس پر قائم رہنے کے اہل صرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہے، اور یہ مقام شکر کی طرح ہے، کیونکہ شکر اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ عز و جل کی عطا کردہ تمام نعمتوں کے ساتھ خواہ و ظاہری یا باطنی ہو، اپنے مقصد تخلیق یعنی اللہ عز و جل کی عبادت اور کامل طریقے سے اس کی اطاعت میں مصروف کر دے۔ اسی لیے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدات، کثرت گریہ وزاری اور خوف و تضرع کے بارے میں پوچھا جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آپ کی اگلی اور پچھلی امتوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح البخاری۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالیشان وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی، نیک ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر ہدایت پر رہا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی امید دلائی گئی ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے اس میں مغفرت تک رسائی کے لیے 4 شرائط عائد کیے ہیں، جن کے بعد بڑی امید کہاں باقی رہتی ہے۔ وہ شرائط یہ ہے توبہ، ایمان کامل، نیک عمل، ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا۔ مثال کے طور پر ہر وقت مراقبہ، مشاہدہ، ذکر فکر میں مگن رہنا، اور اپنے قال و حال اور دعوت و اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی مخلوق کی جانب متوجہ ہونا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر استقامت کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ٹک گئے، ان پر اللہ رب العزت ملائکہ کا نزول فرماتا کہ یہ ملائکہ آ کر بشارت دے دیں کہ نہ تم ڈرو نہ رنجیدہ ہو، اور تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جن کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی سرپرست ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جو تم مانگو گے تمہیں وہاں ملے گا۔
یہ اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم کرنے والا کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کے تحت محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا؟ بارہا مرتبہ ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ استقامت چاہیے، استقامت درکار ہے، یعنی ٹکے رہنا، ثابت قدم رکھنا۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے، یعنی جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس سے منع کیا ہے رک جانا، یہ استقامت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کریں، یعنی عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کرے، اس کی ادائیگی میں تساہل اور غفلت سے کام نہ لے۔ استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لائیں اور معاصی سے بچیں۔ وقال اللہ تعالی، اور ایک مقام پر اللہ رب العزت استقامت کی فضیلت اور استقامت حاصل کرنے والوں کی شان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ سورہ احقاف کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ٹک گئے، اس پر وہ ثابت قدم ہو گئے، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ اہل جنت میں سے ہے، اپنے اعمال کے بدلے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات طیبات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کی فضیلت کے ابتدائی باب کے آغاز میں یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی، پھر اس کے بعد اس باب کے تحت احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ ان ابی عمر وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو عمر یا ابو عمرہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ فرمایا کہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو حضرت العلامہ ناصر الدین ناصر المدنی العطاری نے اس کتاب ریاض الصالحین کی بڑی جامع تشریح کی ہے۔ آپ شرح کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کے لکھتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا،
پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرما تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا، عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ، اس کے نام بیت الحمد رکھو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھے کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو۔ ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قبل وقوع اطلاع غیبی خبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلاء کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی۔ حضرت جعفر بن ابو مغیرہ کا بیان ہے کہ کوفہ میں حتیت نامی ایک عابد رہا کرتا تھا۔ اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 2 قرآن پاک ختم کیا کرتا۔ ہر سال کوفہ سے برہنہ یعنی ننگے پاؤں ننگے سر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما جاتا۔ ظالم حاکم حجاج کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے سپاہیوں کو اس کی تلاش میں بھیجا۔ جب اس نوجوان کو لایا گیا تو اس نے حجاج بن یوسف سے کہا مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ کہا میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا ہے جب بھی مجھ سے کوئی بات پوچھی جائے گی میں سچ سچ جواب دوں گا۔ مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا تو صبر کروں گا، معاف کر دیا گیا تو حمد و شکر بجا لاؤں گا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اے حجاج تو اللہ عز و جل کا دشمن ہے، تجھے تو قتل کر دینا چاہیے۔ حجاج نے پوچھا اچھا خلیفہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تو اس کے شر کے انگاروں میں سے ایک انگارہ ہے؟ وہ تیری نسبت زیادہ مجرم و قابل سزا ہے۔ یہ سن کر حجاج غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور چلا کر بولا اسے پکڑ لو اور طرح طرح کی دردناک سزاؤں کا مزہ چکاؤ۔ خوشامدی سپاہیوں نے فوراً اس دلیر مجاہد مبلغ کو پکڑ کر اذیت ناک سزائیں دینی شروع کر دی، مگر اس صبر و رضا کے پیکر نے بالکل چیخ و پکار تک نہ کی۔ جب حجاج کو خبر دی گئی تو اس نے کہا کچھ بانس چیر کر اس کے برہنہ جسم پر سختی سے باندھو، پھر زخموں پر نمک و سرکہ چھڑک کر بانسوں کی تیز دھاروں سے اس کی کھال نوچ ڈالو۔ حکم ملتے ہی جلادوں نے اس ولی کامل کے جسم نازنین پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ جب سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تو زخموں پر نمک اور سرکہ ڈالا گیا، لیکن اس کوہ استقامت کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہ آیا، یعنی وہ صبر ہی کرتا رہا، استقامت کا پہاڑ بن کر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حجاج کو جب یہ خبر پہنچی تو کہا اسے بازار لے جا کر چوراہے پر اس کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ اس حق گو مبلغ کو بازار لایا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ اسے پانی دیا گیا تو پانی پیتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انتقال کے وقت اس عابد و زاہد نوجوان کی عمر 18 برس تھی۔ یہ ان بزرگان دین اولیاء اور صلحاء کی استقامت کی مثالیں ہیں جنہوں نے صبر و استقامت کی ایسی مثالیں پیش کی جن کی نظیر اب ملنا بڑی مشکل ہے۔ استقامت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے استقامت اور ثابت قدم
رہنے والوں کی بڑی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ آئے اس کے بعد دوسری حدیث اس باب کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسبحوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل رواہ مسلم۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، میانہ روی اختیار کرو، سیدھے چلو، یقین کرو کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل سے نجات پا نہیں سکتا۔ قاربوا وسددوا واعلموا، یعنی میانہ روی اختیار کرو، سیدھے چلو اور یقین کرو کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا لیکن مجھے رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اب یہاں پر قاربو کا لفظ آیا اس حدیث مبارکہ میں، جو مشکل الفاظ ہے اس کے بارے میں اور اس کے معانی نقل فرماتے ہوئے امام نووی لکھتے ہیں والمقاربۃ القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر وسداد معنی والاستقامہ والاصابہ ویتغمدنی اے یلبسنی ویسترنی۔ قال العلماء معنی الاستقامہ لزوم طاعت اللہ تعالی، قال وہی من جوامع الکلم وہی نظام الامور وباللہ التوفیق۔ مقاربہ کا مطلب ہے وہ اعتدال جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔ سداد کا معنی ہے استقامت اور سیدھی راہ پانا۔ یتغمدنی کا مطلب ہے مجھے اپنی رحمت پہنائے گا اور رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہمیشگی نصیب ہونا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جامع الکلمات میں سے ہے اور معاملات کی درستگی کی بنیاد ہے، اور توفیق تو اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آئے اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں۔ ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، متکبر، فقیر، بوڑھا، زانی اور اپنے عمل سے اللہ عز و جل پر احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اترا کر چلے وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر ناراض ہوگا۔ اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بد صورت انسان ہوتا۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو تم پر گناہوں سے بڑی مصیبت ڈال دی جاتی جو کہ خود پسندی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوہ مروہ پر ملاقات ہوئی تو دونوں حضرات آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ پھر جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے جتنا تکبر ہوگا اللہ عز و جل اسے منہ کے بل جہنم میں گرائے گا، داخل کرے گا۔ اولیاء کرام کی سب سے بڑی کرامت اطاعت الہی پر ہمیشگی کی توفیق اور معصیت و مخالفت شرع یعنی شریعت سے مخالفت سے محفوظ رہنا ہے۔ یہ استقامت اولیاء کرام کی سب سے بڑی ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع کرامات اولیاء کے اظہار پر شاہد ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول یا نبی نہ تھی، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. جب آپ پر زکریا علیہ السلام محراب میں اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے اور پوچھتے اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ بولی کہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اور اللہ عز و جل حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کھجور کی جڑ پکڑ اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی. انہی کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ظاہر ہوئی، آپ علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اور اس کے علاوہ دیگر کئی عجائبات جن کی معرفت حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو حاصل تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ امور عادتاً مخفی تھے. یہ سب کرامات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خاص تھی. حالانکہ آپ خضر علیہ السلام نہ نبی ہے نہ رسول بلکہ ولی کامل تھے، اور یہ سب آپ کی کرامات کا آپ سے کرامات کا ظہور ہوا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کرامات کا ذکر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے. یہ سب کچھ استقامت کی برکتیں ہیں. جو لوگ استقامت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ولی بن جاتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالی ہمیں بھی استقامت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما، اور تیری اطاعت کرنے، تیری بندگی کرنے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرما، اور ہمیشہ توفیق عطا فرما کہ تیری اطاعت کرتے رہے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیری یاد میں، تیری یافت میں بسر ہو، اور تیری رضا اور خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. اور اے اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. واسطہ تجھ کو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.